حدیث قدسی قدسی قدس کی طرف منسوب ہے۔ لفظ قدس بضمتین اور بسکون الدال ہر دو صورت میں اصل معنی پاکی کے ہیں۔ اسی سے ارض مقدسہ اور بیت المقدس ماخوذ ہے۔ اسماء حسنہ یعنی حق تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے، جس کا مفہوم و معنی ہے ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ذات۔ احادیث کو قدس کی طرف نسبت کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان احادیث کے معنی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ احادیث قدسیہ کو احادیث الہی و احادیث ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ سے بلا واسطہ جبریل علیہ السلام الہام یا رؤیا صادقہ کے ذریعے اپنے الفاظ میں نقل فرمائیں، جیسے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عنده فوق العرش۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس حدیث میں نسبت اللہ کی تصریح ہو وہ حدیث قدسی ہے، اور جہاں نسبت اللہ کی تصریح نہیں ہے وہ حدیث نبوی ہے۔ الفرق بین الحدیث القدسی والقرآن۔ قرآن حکیم اور حدیث قدسی میں کئی طرح سے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید معجز ہے اور حدیث قدسی معجز نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں کا من اللہ ہونا ضروری ہے، اور حدیث قدسی میں صرف معنی و مفہوم کا من اللہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، حدیث قدسی کی نسبت جس طرح حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اسی طرح مخبر ہونے کی حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوتی ہے، بخلاف قرآن پاک کے کہ اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4، قرآن پاک ہر زمانہ اور ہر طبقے میں تواتر کے ساتھ منقول ہے، لیکن حدیث قدسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں۔ نمبر 5، نماز کی ادائیگی قرآن مجید کی قرأت سے ہی ہوتی ہے، حدیث قدسی سے نہیں ہوتی۔ نمبر 6، قرآن حکیم کا منکر کافر ہے اور حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں۔